بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس غلط فہمی کا ازالہ کریں گے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا۔ دوستو، اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں شادی یا کوئی بھی تقریب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یا سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ وہ کس مہینے میں ہوا تھا، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور مورخین میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کے اور بھی فائدے ہیں۔ وہ یہ کہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، خیر و برکت والا ہے۔ تو اگر محرم کے مہینے میں نکاح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نکاح بھی جو ہے وہ موجب خیر و برکت ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اگر محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس غلط رسم کی، اس بدعت کی جو ہے وہ تردید ہوگی۔ آپ اگر محرم کے مہینے میں نکاح کریں گے تو لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر آہستہ آہستہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ شادی ہال جو ہیں وہ محرم یا سفر کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں مہنگے ہوتے ہیں اور محرم کے مہینے میں ذرا ان کی نسبت سستے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو ان دونوں مہینوں کے اندر شادی ہال بھی سستے مل جائیں گے۔ یہ تو ایک دنیاوی فائدہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اکثر لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے دیکھو محرم کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں شادی کی تھی تو ان کی شادی میں یہ مسئلہ ہو گیا، ان میں یہ جھگڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ والی جن کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد و توکل نہیں ہوتا۔ جس چیز کی حقیقت نہیں ہے وہ چیز کرو۔ جھگڑے کی وجہ دیکھو، اگر بیوی جو ہے وہ جھگڑالو ہے تو نکاح جو ہے چاہے آپ محرم میں کرو یا کسی بھی مہینے میں کرو تو جھگڑا تو ہوگا۔ اور اگر بیوی جو ہے وہ شریف خاندان کی ہے، صبر و تحمل والی ہے، اچھے اخلاق والی ہے، تو نکاح چاہے کسی اور مہینے میں ہو، چاہے محرم میں ہو یا سفر میں ہو، تو نکاح انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ میں فالٹ ہے تو آپ نکاح چاہے رمضان کے مہینے میں کرو، چاہے 27ویں رات کو کرو، تو تب بھی مسئلہ ہوگا۔ اور اگر آپ ٹھیک ہو، آپ نیک ہو، شریف ہو، تو چاہے آپ محرم کے اندر نکاح کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو نکاح کے کامیاب ہونے کا یا ناکام ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ نکاح کس مہینے میں ہوا تھا، بلکہ اس بات پر دار و مدار ہے کہ میاں بیوی کیسے ہیں، آیا وہ ایک دوسرے کے حقوق پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا وہ ایک سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو محرم کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں نکاح کرنا وہ بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ ہی یہ دونوں مہینے منحوس ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔